ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کامل نہیں۔ یہ وہی روایت ہے جو پیچھے آپ نے سنن ابی داؤد کی دیکھی۔ ابو صائب کہتے ہیں، میں نے کہا اے ابو ہریرہ، میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا، اے فارسی، اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو، یعنی دل میں پڑھا کرو۔ اچھا، یہ بھی حکم کیوں ہے؟ تاکہ پھر ہمارا فوکس نماز کی طرف ہو۔ یعنی مثلا ہم دیکھتے ہیں نا امام پڑھ رہا ہے تو ہم پھر کوئی اور سیر کرنے لگتے ہیں کہیں، تو جب ہمیں یہ ہو کہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ دل میں دہرانا ہے اس کو، تو پھر توجہ رہتی ہے نماز کی طرف۔ یعنی وہ فارسی نسل کے تھے نا ابو صاحب، تو ابو صاحب کہنے کی بجائے کہا وہ فارسی، سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اور انہوں نے میری کلائی دبائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کسی آلٹرنیٹ نام سے بھی پکار سکتا ہے، اور بعض اوقات ایک چپت چھوٹی سی لگا کے یا ایک یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ اور بہت مار پٹائی، لیکن متوجہ کرنے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ فاتحہ قیام میں ہوگی، یعنی دعائے استفتاح کے بعد۔ یہ قیام ابھی چل رہا ہے جو ہم شروع کیا تھا نا، قیام کا طریقہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہر نماز میں قرات کرنی چاہیے۔ پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بآواز بلند سنایا، ہم ان میں تمہیں بآواز بلند سناتے ہیں، اور جن میں آپ نے ہم سے قرات کو پوشیدہ رکھا، ان میں ہم بھی تم سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور اگر تو ام القرآن سے زیادہ قرات نہ کرے تو بھی کافی ہے، اور اگر زیادہ پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ظہر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کی، اب آپ چاہیں تو چاہے چپ رہیں، چاہے آپ استفتاح کی دعا پڑھیں، لیکن سورۃ فاتحہ تو آپ کو لازمی پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرات، اگر قرآن کی کوئی سورت پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ رہے تو بھی امام کی قرات جو ہے وہ آپ کو کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلاً امام بلند آواز سے نماز پڑھا رہا ہے، جہری نماز ہے، اور اس میں جتنی دیر سکوت کرتا ہے، جہاں جہاں خاموش ہوتا ہے وہاں آپ اپنا پڑھ لیں، اور جب سورۃ فاتحہ بلند آواز سے پڑھے گا تو دل میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اور جب وہ کوئی اور سورت ملائے گا تو خاموشی اختیار کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہا ہے اور آپ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یہ نہیں کریں۔ اس وقت آپ کیا کریں؟ خاموشی سے اس کو سنیں۔ اسی طرح اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ پہنچے ہیں ذرا دیر سے تو سبحانک اللہ وغیرہ نہیں پڑھے، ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ شروع کرے تاکہ آپ کی پوری ہو اور آپ امام کے ساتھ رکوع پہ جا سکیں۔ اگر آپ نے قرات کا کچھ حصہ نہیں پایا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ کی وہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، صرف یاد دہانی اس لیے کرا دیتے ہیں کہ انسان اگر سورۃ الفاتحہ پر بھی توجہ کر لے نماز میں تو باقی نماز میں خشوع آ جاتا ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو کیچ کر لیا نا کہ اس کو غور سے، توجہ سے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ مرادی کے دل میں اس کا معنی دہرا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز میں ٹک جاتے ہیں، پھر نماز میں فوکس قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شروع سے ہی دھیان نہیں جمع تو پھر بعد میں بھی دھیان جمانا مشکل ہوتا ہے۔ 7 مثانی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے سب سے زیادہ قرآن کا حصہ ہم نماز میں اسی کو دہراتے ہیں، یعنی اور کوئی قرآن کا حصہ اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنی ریپیٹیشن سورۃ الفاتحہ کی ہوتی ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ تو اسی لیے اس کو 7 من المثانی، دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ام القرآن فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں، اور یہی 7 مثانی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔
کیسے تقسیم شدہ ہے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ اور اگر اوور آل اس کو لے تو نماز میں کچھ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، اور کچھ حصہ دعا ہے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ تو نماز میں یا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بندہ جب اللہ کی تعریف کر چکتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے، میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کیسے؟ بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ نعبدو کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے ہو گیا، اور نستعین ہمارے ہاں ہے۔ تو یہ پرفیکٹ بیلنس ہے، درمیان میں آ کے ایک آیت میں دونوں کا حصہ، اور اوپر اللہ کی تعریف، اور آخر میں پھر اپنے لیے سب دعائیں۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ پھر ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ ہدایت ملے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے کیا کیا، ایسے ہی بس تعریف کر گئے، اور دعا مانگتے وقت ہم تھوڑے سے متوجہ ہو گئے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو سورۃ الفاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ سفیان کہتے ہیں، مجھے یہ روایت علاء ابن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے مجھے یہ سنائی۔ یہ جو عربی کے اس کے الفاظ ہیں نا، مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ اب سورۃ الفاتحہ کی قراءت کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھی جائے؟ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھنا۔ ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت کو وقف کر کر کے پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کو توڑ توڑ کر پڑھا، یعنی توڑ توڑ کے، یعنی کہ آیت بیچ میں توڑ دی، بلکہ ہر آیت پہ وقف کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اور پھر کہتی ہیں، کان یقطع قراءتہ آیتن آیتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ پڑھتے، آپ اس کی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر رک جاتے، پھر الحمدللہ پڑھتے، اور پھر باقی بھی اسی طرح آخر تک۔ اسی طرح آپ کی تمام قرات تھی۔ آپ آیات کے اختتام پر رک جاتے اور ایک آیت کو دوسری سے ملا کر نہیں پڑھتے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم الدین کی جگہ ملک یوم الدین بھی پڑھتے دوسری قرات سے۔ کبھی آپ اس کو
مالک پڑھتے اور کبھی ملک پڑھتے۔ سورۃ الفاتحہ کی قرات کے بعد آمین کہنا، اس کے دلائل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہتے تھے، یعنی صرف مقتدی نہیں بلکہ خود بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز سے آمین کہنا، وائل بن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام القرآن سورۃ الفاتحہ کی قرات سے فارغ ہوتے تو آواز کو بلند کرتے ہوئے آمین کہتے۔ السلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اور پچھلی جو تھی سنن ابی داؤد کی اور اس سے پچھلی بخاری کی۔ آسمان پر فرشتوں کا آمین کہنا، یاد رکھیے جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک تعلق جو ہے وہ آسمان والوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی اتنا فائدہ ہے۔ آمین بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، اے اللہ قبول کر لے جو دعا ہم نے کی ہے، یعنی امام آمین کہہ رہا ہوتا ہے، فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، مقتدی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، سب مل کے کیا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اگر انسان اس وقت تصور ہی کر لے نا کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں اور امام بھی اور سارے مقتدی بھی اور میں چپ کر کے کھڑا ہوں، تو سب سے الگ ہو گیا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کا جہری نمازوں میں اونچی آمین کہنا، جہری کا مطلب ہوتا ہے جو لاؤڈ پڑھی جاتی ہے، امام کا بآواز بلند آمین کہنا۔ عطا رحمہ اللہ بیان کرتے کہ آمین ایک دعا ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے مقتدیوں نے اتنی زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی، اور اب بھی آپ نے جمعے وغیرہ کو سنا ہوگا کہ کس طرح پوری مسجد میں آواز گونج جاتی ہے۔ ابو ہریرہ اپنے امام کو کہا کرتے تھے کہ مجھے آمین سے محروم نہ کرنا، اگر مل کے کہہ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آمین کہنے کو کسی صورت نہیں چھوڑتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے متعلق ترغیب دیا کرتے تھے، اور میں نے آمین کے متعلق ان سے اچھے کلمات سنے۔ بلکہ اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے، اس وقت میرے سامنے نہیں، کہ جس میں کوئی صحابی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے صف میں پیچھے سے آمین کی آواز سنی کسی خاتون کی۔ اچھا، لیکن اس میں جلد بازی نہیں کرنی، امام آمین کہے تو پھر آمین کہنی ہے آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جی، ساتھ ہی کہیں گے نا، امام آمین کہے تو یعنی یہ نہیں کہ اس سے پہلے ہی، جی ابھی ان کا دعا لین نہیں ہوتا تو لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں کسی بھی چیز کو جب ایگو کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے نا تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا۔ اگر ایگو کا مسئلہ نہ ہو، دلائل سامنے ہو، تو انسان کہتا ہے یہ چیز بہتر ہے میرے لیے، میں یہ لے لیتا ہوں۔ جیسے بازار آپ کچھ چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک چیز لیتے ہیں اور تھوڑا آگے جاتے اس سے بہتر نظر آتی ہے، تو آپ کیا یہ نہیں کرتے کہ پچھلی والی واپس کر دیتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے، اور جو دوسری والی ہے وہ گھر لے آتے ہیں؟